السلام علیکم۔ شگفتہ ارم درانی کی ناول عشق بلاخیز قسط نمبر 3۔ شاہدہ نے کہا، رات 2 بجے وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم اپنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نوید ہی تھا؟ یقین تو ہمیں بھی نہیں تھا، لیکن صبح فیروز نے کنویں کے پاس نوید کا شناختی کارڈ دیکھا تھا اور فوراً شہر اس کے خیر خبر کے لیے رابطہ کیا تو نوید نے خود اقرار کیا کہ وہ رات کنویں پر گیا تھا۔ او اچھا، عرشی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب تم تو جانتی ہو عرشی کہ پرانے کنویں کے قریب تو رات کو کتے بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہاں جن بھوت گھومتے پھرتے ہیں، اور نوید حقیقت جانتے ہوئے بھی۔ ابھی شاہدہ بول ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے آواز دی، شاہدہ ذرا ادھر آنا، اور شاہدہ میں ابھی آتی ہوں کہہ کر چلی گئی، جبکہ عرشی کچھ سوچنے لگی۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، شاہدہ نے خود سے کہا، اور ساتھ ہی کانپ کر رہ گئی، کیونکہ پرانے کنویں کا خیال آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پرانا کنواں گاؤں کی ایک طرف واقع تھا، جس کے کنارے پر برگد کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ ہندوؤں کے زمانے میں یہاں عورتیں آ کر پوجا پاٹ کرتی تھیں اور اپنے ہیرے جواہرات کنویں کے عمیق گہرائی میں پھینک دیتی۔ وہ درخت کو اپنا بھگوان مانتی اور شکرانے کے طور پر اپنے زیورات کنویں میں پھینک دیتی۔ جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے کنویں کی گہرائی میں سونا تلاش کیا، لیکن جیسے حیرت انگیز طور پر انہیں سونے کی کوئی چیز نہ ملی۔ کنویں کو ختم کر کے یہاں آبادی کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ اس مقصد کے تحت کنویں میں مٹی بھرنے کا سوچا گیا، لیکن دوسرے دن کنویں میں مٹی کی بجائے زہریلے کیڑے بھرے ہوئے ملے، جو آنن فانن رینگتے ہوئے قریبی آبادی میں گھس گئے اور ہر گھر میں اتنی بیماریاں پھیلائیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زمیندار نے کنویں اور درخت کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو پراسرار اور آسیب زدہ سمجھا جانے لگا۔ وہاں رات کو کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے عجیب خلقت مخلوق دیکھی تھی۔ گاؤں کا کوئی کتا بھی اگر رات کو کنویں کے کنارے سوتا تو صبح مردہ ملتا تھا، اس لیے کنویں کی دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے اکثر عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، غرض وہ جگہ بھاری سمجھی جانے لگی اور لوگوں نے وہاں شام کے بعد جانا ترک کر دیا۔ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر نوید کنویں پر رات کے 2 بجے اکیلا چلا گیا۔ کنویں سے سب خوف کھاتے تھے، سوائے مائی بختوں کے، جو کنویں سے پورے 20 گز دور گاؤں کی گلی میں سفید چادر زمین پر ڈالی رہتی تھیں۔ ایک تکیہ، ایک تسبیح اور ایک جانماز ہی اس کی کل کائنات تھی۔ لوگ اسے خدا ترسی میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ مائی بختوں کا گرد سارا دن لوگوں کا جم خفیر رہتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں خدا نے اتنی شفا دے رکھی تھی کہ وہ جس کو بھی دعا دیتی تھی وہ خوشحال ہو جاتا اور ہر قسم کی بیماری اور تنگی ختم ہو جاتی۔ عرشی مائی بختوں کے دل سے عزت کرتی تھی۔ عرشی نے ہوش سنبھالتے ہی مائی بختوں کی وہی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ مائی بختوں دبلی پتلی اور ادھیڑ عورت تھی۔ ان کے چہرے سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا۔ وہ سارا دن تسبیح ہاتھ میں لیے کنویں کو گھورے جاتی۔ اگر کوئی عرشی نے ہوش سنبھالتے ہی مائی بختوں کو وہیں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ مائی بختوں دبلی پتلی ادھیڑ عورت تھیں۔ ان کے چہرے سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا۔ وہ سارا دن تسبیح ہاتھ میں لیے کنویں کو گھورتے رہتی تھیں۔ اگر کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو وہ فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے سے ہٹا دیتی تھیں اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ دیتی۔ لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ مائی بختوں کا کوئی تعلق اس کنویں سے ضرور ہے، کہ وہ رات کو بھی وہاں جانے سے نہیں گھبراتی۔ آج عرشی نے واپس شہر جانا تھا۔ جب گاڑی مائی بختوں کے ٹھکانے کے سامنے سے گزرنے لگی تو عرشی نے فوراً گاڑی کو رکوائی اور گاڑی رکتے ہی نیچے اتری اور مائی بختوں کے قریب جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے مائی بختوں کو 7 گھٹنے پکڑ لیے۔ مائی بختوں جو عرشی کی آمد سے قطعی بے خبر کنویں کو دیکھنے میں مشغول تھی،
تسبیح کے دانے تیزی سے پھیرنے لگیں۔ اماں خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے، اماں میرا نوید۔ بس مائی بختوں کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ ان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آنکھوں کا زاویہ بدلا اور عرشی کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تیری آنکھوں میں محبت نہیں، پیار نہیں، بلکہ عشق ہے۔ وہ تجھ سے تیرا عشق نہیں چھین سکتی۔ جا، خدا تیری مدد کرے گا۔ اور سن، ہار کبھی نہیں ماننا، ہمت کبھی مت ہارنا۔ جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ مائی نے عرشی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ کنویں پر نظریں گاڑ کر عرشی سے لا تعلق ہو گئی۔ عرشی نے بھیگی آنکھیں پونچھی اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں اس کے والدین بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں سے آئے انہیں 5 دن ہی ہوئے تھے کہ عرشی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی صرف نوید کو دیکھنے جاتی تھی۔ نوید نے خود بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ شاذ و نادر ہی یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ عرشی نے کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی جانا بالکل ترک کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں گھس کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کرتی رہتی۔ اس کے کمرے میں ضرورت کی اشیاء کے علاوہ قرآن شریف، جانماز اور تسبیح ضرور موجود رہتی تھی۔ عرشی نے اپنے کمرے سے ٹی وی، VCR اور ٹیپ ریکارڈر نکال باہر کیے۔ کمرہ انتہائی سادگی سے سجایا۔ اس نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بسا لی، جس کا مقصد صرف اور صرف نوید کا حصول تھا۔ اس کی سچی لگن اور محنت رنگ لائی، اور اوپر والے کو اس کی عبادت اور اس کے بے لوث عشق پسند آیا، اور اسے تاکیدی خواب نظر آنے لگے جس میں باقاعدہ ایسا سبق پڑھایا جانے لگا۔ وہ سوتے میں جو سبق پڑھتی، صبح اٹھ کر قرآن شریف سے وہی سبق پوری توجہ سے بامعنی یاد کر لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے تقریباً پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اسے اس دنیا کی کوئی خبر نہ تھی کہ روزمرہ کی زندگی میں اس دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی۔ ہاں، البتہ اسے نوید کی پوری خبر تھی کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسے نوید کی پریشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا، اور اب وہ اسی پریشانی کو دور کرنے کا سدباب کر رہی تھی۔ عرشی کو اس کے مقصد سے باز رکھنے کے لیے کئی اندھیری طاقتوں نے اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن عرشی ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی، جس کے سینے میں قرآن پاک منور تھا، اور جس کی روشنی کے آگے کوئی ظاہری غیبی بلا ٹک نہیں سکتی تھی۔ دوسری بڑی وجہ مائی بختوں کی دعا تھی، جس کے طفیل وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ عرشی کی حالت دیکھ کر واقعی عشق کی سچائی کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ عرشی جس نے دنیا چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی، اپنوں کو چھوڑ دیا، بس صرف اپنے خدا سے لو لگا لی اور اپنی خواہش کے پورا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ عرشی جان چکی تھی کہ اس کا مقابلہ 6 مہینے بیت چکے تھے۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ عرشی کا سبق ختم ہو چکا تھا، اور اسے نظر آنے والے خواب بھی اب بند ہو چکے تھے۔ آخری خواب میں اس نے مائی بختوں کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے شفقت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شکر الحمدللہ، تم نے سارا سبق مکمل کر لیا۔ تم اب اس قابل ہو کہ اس سے لڑ سکو۔ جاؤ، ڈرنا مت، خدا تمہارے ساتھ ہے، اور میری دعائیں بھی۔ عرشی کا دل آج اتنے عرصے بعد پھر نوید سے ملنے کے لیے بےتاب ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، آج میرا کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ کیوں نہ آنٹی لوگوں کے گھر چلے؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور۔ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ تم اسی کوٹھری سے کبھی باہر بھی نکلو۔ امی نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، میں تیار ہو جاؤں؟ اور عرشی اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ ٹھیک شام 6 بجے وہ لوگ نوید کے گھر پہنچے۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن عرشی کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھی وہ اسے ابھی نظر نہیں آیا تھا۔ آنٹی، وہ نوید کہاں ہے؟ عرشی نے دانستہ پوچھا۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، سارا دن وہیں قید رہتا ہے۔ ہم تو بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، تم ذرا جا کر اسے بلا لاؤ، آنٹی نے کہا۔ جی اچھا۔ اور عرشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوید کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عرشی نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے کان میں مائی بختوں کی آواز آئی۔ پہلے دن کا سبق 3 بار پڑھ کر
خود پر پھونک لو، پھر اندر جانا۔ اور عرشی نے جلدی جلدی وہی کھڑے ہو کر پہلے دن کا سبق جس میں سورۃ الناس اور سورہ فلق شامل تھی 3 مرتبہ پڑھ کر خود پر پھونک لیا اور اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھا۔ اندر لال رنگ کا 0 وولٹ کا بلب جل رہا تھا جس نے ماحول کو کافی ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ بیڈ پر نوید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو نوید، عرشی نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں نوید نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اف خدایا! نوید کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ عرشی کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ عرشی کے قہر برسات نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں آئی ہے یہاں؟ جا دفع ہو جا ورنہ بھسم کر دوں گی تجھے۔ نوید کی بجائے کسی عورت کی گرجدار آواز فضا میں گونجی جو بظاہر نوید کے منہ سے ہی بالکل نکل رہی تھی۔ عرشی نے خوف سے جھرری لے کر کہا، کون ہو تم؟ تیری موت۔ یہ کہتے ہوئے نوید اٹھا اور عرشی کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ عجیب انداز میں اٹھے اور اس کے چہرے کی ہیبت بگڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے چنگاریاں نکلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ عرشی کے قریب پہنچتا، عرشی کے گرد سبز رنگ کا ایک حصار قائم ہو گیا جس سے ٹکراتے ہی نوید کے منہ سے دلدوز چیخیں خارج ہونے لگیں۔ وہ تکلیف اور اذیت سے کررا رہا تھا۔ عرشی کی زبان سے خود بخود دوسرا سبق ادا ہونے لگا۔ وہ جو سبق پڑھتی گئی فضا نوید کی چیخوں سے گونجتی رہی۔ سب سبق پڑھ کر اس نے آخر میں نوید پر پھونک ماری تو نوید کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ ساکت ہو گیا اور بیڈ پر گر گیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیل گئی۔ عرشی نے محبت بھری نظر نوید کے وجود پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ حیرت انگیز طور پر نیچے سب لوگ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مشغول تھے، جیسے انہیں کسی چیخ کی آواز ہی نہیں آئی۔ عرشی نیچے اتری۔ اب وہ ذرا گاڑی کی چابی چاہیے۔ اس کی آواز پر سب چونکے۔ کیوں بیٹا، خیریت؟ ابو نے پوچھا۔ جی ابو خیریت ہے، وہ میری سہیلی کا فون آیا تھا، میں ابھی اس سے مل کر آتی ہوں۔ ضروری کام ہے اس کا بیٹا، اس وقت کل چلی جانا۔ نہیں ابو، ابھی ضروری ہے پلیز، عرشی نے ضد کی۔ اچھا لے لو لیکن جلدی آنا۔ اور عرشی چابی لے کر باہر چلی گئی جبکہ وہ لوگ دوبارہ باتیں کرنے لگے۔ عرشی گاڑی تیزی سے چلا رہی تھی۔ اسے فوراً گاؤں پہنچنا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے سڑکیں ویران تھیں اور ہر طرف گہری خاموشی سناٹے کا راج تھا، لیکن عرشی کو ذرہ برابر بھی ڈر محسوس نہ ہوا کیونکہ وہ لگاتار کلام الہی کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اسے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ بار بار گاڑی میں نصب گھڑی پر نظر ڈالتی رہتی۔ اسے فکر تو اس بات کی تھی کہ کہیں اس کے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ گاؤں 9:30 بجے پہنچ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ کی تھی، لیکن خدا کی مدد سے وہ صحیح سلامت گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں میں ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف ویرانی اور خاموشی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ عرشی گاڑی سے اتری اور چلتی ہوئی مائی بختوں کی مخصوص جگہ پر پہنچی جہاں اس کی سفید چادر تو موجود تھی لیکن مائی بختوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ عرشی وہاں بیٹھ گئی اور مائی بختوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظریں بدستور کنویں پر مرکوز تھیں۔ چند لمحوں بعد ہی مائی بختوں ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ عرشی اٹھنے لگی لیکن مائی بختوں نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا جس سے مسحور کن خوشبو ابھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حد درجہ اطمینان اور سکون تھا اور وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ عرشی کو دیکھ رہی تھی۔ مائی بختوں کے ہاتھ میں وہی مخصوص تسبیح تھی۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی آئیں اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئیں۔ شاباش بیٹا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا، اب جاؤ اسے ختم کر دو، انہوں نے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عرشی اٹھی اور کنویں کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اور کنویں کے درمیان اب 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ برگد کا درخت اپنی جگہ کھڑا لہرا رہا تھا۔ رات کے اس پہر یہ منظر انتہائی روح فرسا تھا، لیکن عرشی عشق کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔
اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے منہ میں کچھ پڑا اور کنویں اور درخت پر پھونکا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، ہر طرف مٹی کے بگولے اڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے برگد کا پیڑ اور کنواں اس گرد کے بادل میں لپیٹ میں آ گئے۔ دھواں چھٹا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی عرشی کو غضبناک انداز میں گھور رہی تھی۔ آخری قسط، کیا چاہتی ہے تو؟ کیوں تنگ کر رہی ہے مجھے؟ اس کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو بالکل اس آواز جیسی تھی جو عرشی نے نوید کے منہ سے سنی تھی۔ نوید کی جان چھوڑ دے، عرشی نے اطمینان سے کہا۔ کیوں چھوڑ دوں اسے؟ تو کون ہے اس کی؟ سن لے لڑکی، غور سے سن لے۔ تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تجھے بھسم کر دوں گی۔ نوید کے لیے ایک بار تو کیا 100 بار بھسم ہونے کو تیار ہوں، لیکن تجھے اسے چھوڑنا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، آگ اور مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں لڑکی، جا چلی جا، خواہ جان سے جائے گی۔ مقابلہ آگ کا مٹی سے نہیں، آگ کا آگ سے ہے۔ تو سراپا آگ ہے، تیرا خمیر آگ ہے، جبکہ میری روح آگ ہے، میرا عشق آگ ہے، اور عشق کی یہ آگ تیرے سارے وجود کو جلا دے گی۔ تو لے مقابلہ کر۔ اس نے دونوں ہاتھ کنویں کی طرف کیے، جہاں سے کئی تیر فضا میں بلند ہوئے اور برق رفتاری سے عرشی کی طرف بڑھنے لگے۔ عرشی اس حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ وہ جھک گئی، لیکن ایک تیر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ عرشی کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی۔ دوسری طرف وہ لڑکی کھڑی کہکہے لگا رہی تھی۔ عرشی نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا اور اس پر پھونکا تو اس پر غیبی خنجر برسنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ عرشی کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو ان میں سے لال رنگ کی شعاعیں نکلی اور عرشی کی طرف بڑھی، لیکن عرشی اب تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ پڑھ کر شعاعوں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو ان کا رخ کنویں کی طرف ہو گیا۔ شعاعیں جیسے ہی کنویں پر پڑی، وہاں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس لڑکی کی شکل ایک دم تبدیل ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ فضا کے چیرتے ہوئے خارج ہوئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ میری برسوں کی محنت یوں خاک میں ملا دی۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ چند لمحوں میں وہاں خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک کرینہ صورت بڑھیا کھڑی تھی، جس کی رنگت کوئلے کی طرح کالی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ناخن قدر لمبے اور بھدے ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر عرشی کی طرف دوڑی، لیکن عرشی کے قریب پہنچتے ہی اسے بجلی کا کرنٹ سا لگا، کیونکہ عرشی کے گرد سبز رنگ کا حصار قائم ہو گیا تھا۔ عرشی نے بڑھیا کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اب کی بات اس عورت کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اس کی چیخوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا۔ برگد کے درخت میں بھی بڑھیا کے جسم کی طرف آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جل رہا تھا۔ عرشی کے جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا۔ تیر اب تک اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ مائی بختو فوراً وہاں پہنچی اور تیر عرشی کے ہاتھ سے نکال دیا۔ عرشی کے والد کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو وہ سول ہسپتال کا تھا۔ انہوں نے اوکے کر کے بات شروع کی اور دوسری طرف سے بات سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے فون بند کیا اور سب کو ساتھ لیے سول ہسپتال پہنچے۔ عرشی آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے 3 بوتلیں چڑھائی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، عرشی کیسی ہے؟ مبارک ہو آپ کو، آپریشن کامیاب رہا۔ عرشی کی امی گش کھا کر گر پڑی۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی جان تو جی بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ اگر وہ بروقت ہسپتال نہ پہنچتی، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسے یہاں کون لایا؟ ایمبولینس؟ دراصل ہمیں 9:30 بجے ایک کال آئی اور کسی نامعلوم ہستی نے حادثے کی خبر دی۔ تب ساتھ والے گاؤں جا کر انہیں لایا گیا۔ گاؤں؟ عرشی کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر چلے گئے جب عرشی کے والد سوچتے ہی رہ گئے۔ نوید سو کر اٹھا تو ایسا لگا جیسے وہ گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ خود کو بہت حشاش بشاش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے والد کے نمبر پر کال کی تو اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا اور وہ چند لمحوں بعد ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ عرشی کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑی۔ امی، میں کہاں ہوں؟ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔
تھوڑی دیر بعد عرشی کے والد نے اس سے پوچھا، بیٹا تم گاؤں کیوں گئی تھی اور تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع ہسپتال میں کس نے دی؟ مائی بختوں نے، اور عرشی نے مختصراً سارا واقعہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ تمہاری ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن مائی بختوں والی بات کچھ حلق سے نیچے نہیں اترتی، کیونکہ انہیں فوت ہوئے تو آج 10واں دن ہے۔ کیا؟ اور عرشی حیرت و غم کو ملے جذبات چہرے پر سجا کر رہ گئی۔ کہانی کا اختتام یہاں ہوتا ہے۔ کمنٹ میں آپ اپنے اظہار خیال پیش کریں اور مجھے بتائیں۔